آپ لوگ اپنی جھولی میں کچھ ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ دل کے کانوں سے سنیں، مجھے آپ لوگوں کی بس توجہ چاہیے۔ آپ سبحان اللہ بھی دل میں کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کہیں سبحان اللہ قبول فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اگر ایک گنہگار انسان، بدکار انسان، سیاہکار انسان، بیٹا ایک کر رہے پھر بھی ایک نہیں ہو رہی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پیاسے کتے کا حیا کر کے گنہگار کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو خدا ایک پیاسے کتے کا حیا کر کے گنہگار کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس بات کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ۔ جو خدا پیاسے کتے کا حیا کر کے گنہگار کے سارے گناہ دھو ڈالتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ خدا ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کو کتنی ہدایتیں دیتا ہوگا۔ میرے امام فرماتے ہیں، لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو، اور میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ میں ایک ہی موضوع، ربیع الاول شریف کی پہلی تھی تقریباً، ایک ہی موضوع لے کے میں گھر سے نکلا تھا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک ہی سناتا ہوں۔ میری سوچ، میرا مقصد یہی ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی ایک کی زندگی بدل جائے اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک بدو تھا، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر دشمن آتا اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہی رکھتے، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر دشمن بھی آ جاتا تو میرے کریم نبی دشمن کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے۔ قبلہ ایک بدو تھا، اللہ بڑا ہی فقیر مسکین، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے گھیرا ہوا ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن غربت میں گزرا ہو تو وہ دل کے کانوں سے سنے گا۔ کوئی ایک لمحہ بھی غربت میں گزرا ہو تو وہ دل کے کانوں سے سنے گا۔ قبلہ بدو ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ بیوی ہے گھر میں وہ حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت روپے کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ یہ غریب تھا، مسکین تھا، صبح کو کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی، ہے شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ محلے والے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے وہ امداد کیا کریں گے۔ اس غریب بدو نے اپنی غریب بیوی کو کہا، بھلا ہو بھی ہمارے گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے، گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس، جا کر میں عمر کو صرف اتنا کہہ دوں گا، عمر میں تیرے نبی کا غریب امتی ہوں۔ آگے عمر جان لیں گے کہ میرا کیا مسئلہ ہے، ضرور حل کریں گے۔ اس سوچ کی بنیاد پر وہ حاملہ بیوی اور شوہر گھر سے باہر نکلے، سارا دن سفر کرتے رہے، پورا دن چلتے رہے،
چلتے 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 شام ہو گئی۔ جب یہ مدینے کی حدود کے اندر پہنچے تو رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ تھوڑی سی بھی ایک سائڈ پہ گئی تو میرا پڑھا ضائع ہو جائے گا، آپ کی توجہ صرف میری طرف ہونی چاہیے۔ قبلہ پورا دن یہ غریب میاں غریب بیوی پورا دن چلتے رہے، چلتے 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 جب یہ لوگ مدینے کی حدود تک پہنچے تو شام ہو گئی۔